السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ گل کے کچن میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں چپلی کباب، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ بہت یونیک سٹائل سے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں۔ آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، اس کے بعد مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیسے بنے ہیں۔ چلیں بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف۔ جی ویورز، آج ہم چپلی کباب بنانے جا رہے ہیں۔ تو چپلی کباب بنانے کے لیے جو اجزاء درکار ہیں میں بتا دیتی ہوں آپ کو۔ قیمہ 350 گرام ہے، اس میں بھی 70 گرام تقریباً چربی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ایک میڈیم سائز کا، میں نے بہت ہی اچھے سے چاپ کیا ہوا پیاز لیا ہے، اور ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر ہے، اس کو بھی دیکھیں بہت اچھے سے چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیا آپ نے، اس کو گرائنڈ بالکل بھی نہیں کرنا۔ اور یہ انڈا ہے، ایک ایگ لیا میں نے، اس میں سے آدھا میں نے یہ پکا دیا ہے اور فرائی کر دیا ہے، اور یہ آدھا جو ہے یہ ہم لوگ ابھی مکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں ادرک لہسن کا پیسٹ چاہیے 1 ٹیبل اسپون، اور تقریباً 1 ٹیبل اسپون جتنی ہمیں ہری مرچ چاہیے، یہ بھی بہت فائن چاپڈ ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے یہ اناردانہ ہے تقریباً 1 ٹیبل اسپون، اور ½ ٹی اسپون یہ اجوائن ہے، یہ روسٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ 2 ٹی اسپون جو ہے میدا چاہیے ہمیں، آپ اس کی جگہ پہ مکئی کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نمک آپ حسب ذائقہ لے لیں، مرچ بھی آپ حسب ذائقہ لے لیں، اور یہ روسٹڈ دھنیا ہے، کرشڈ کیا میں نے اسے، اور یہ بھی روسٹڈ زیرہ ہے، اس کو بھی میں نے کرش کر لیا ہے۔ چلے اب ان سب اجزاء کو مکس کر کے ایک اچھی سی ڈو تیار کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس میں ٹماٹر اور پیاز ڈالیں گے، اور ہری مرچ ڈالیں گے۔ اب اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنے بھی مسالہ جاتے ہیں یہ سارے ایڈ کر دیں گے۔ اب انڈا ایڈ کریں گے، یہ جو ہمارے پاس، اور اس کو ملا کے اچھے سے ایک ڈو تیار کر لیں گے۔ اور اس کے بعد جی ویورز، اس کو تقریباً میں نے 5 منٹ تک گوندا ہے سارے اجزاء کو مکس کر کے۔ اب اس میں ہم انڈا ایڈ کریں گے، جو کہ پہلے سے فرائی کر کے رکھا ہوا تھا میں نے۔ انڈا ہم پہلے ایڈ نہیں کریں گے، نہیں تو وہ بالکل کرش ہو جائے گا۔ ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کو تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے ریفریجریٹر میں رکھ دیں گے، اور اس کے بعد ہم چپلی کباب بنائیں گے۔ اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ ہونی ہیں، جب ہم چپلی کباب بنائیں گے تو تب ایڈ کر دیں گے۔ چلیں تب تک کے لیے بائے بائے۔ جی ویورز، ہماری ڈو کو بنے ہوئے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اس کو میں نے ریفریجریٹ کر دیا تھا۔ اب اس میں کچھ چیزیں میں نے بتایا تھا ایڈ کریں گے۔ اس میں لیموں ہے، جو کہ میں ابھی ڈال چکی ہوں، اور اس کے علاوہ اس میں تقریباً 1 ٹی اسپون ہم گھی استعمال کریں گے، آئل نہیں گھی استعمال کریں گے۔ ان کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک طرف رکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس کے کباب بنا لیتے ہیں 1 بائی 1۔ جی بس اب اس ڈو کا تو ایک چھوٹا سا حصہ لیں گے، اور اس کو ہاتھ پہ رکھ کے ایک کباب بنا لیں گے ہم لوگ۔ جی ویورز، اب ہم ان کے کباب بنا چکے ہیں، دیکھیں کتنے اچھے بنے ہیں۔ آپ نے کباب کو بہت زیادہ موٹا نہیں بنانا اور نہ ہی پتلا بنانا ہے، آپ اپنے حساب سے چھوٹے بڑے بنا سکتے ہیں۔ جی ویورز، اب ایک پین میں ہم تھوڑا سا آئل لیں گے، بہت زیادہ نہیں لینا، اور اسی میں میرے پاس نان اسٹک ہے، میں نے نان اسٹک میں لیا ہے۔ اس میں آپ نے کباب ڈال کے اس کو ایک طرف سے لائٹ براؤن کرنا ہے، اور آنچ بہت ہی ہلکی رکھنی ہے۔ آنچ تیز ہوگی تو یہ جل جائیں گے، پک نہیں۔ جی ویورز، دیکھیں ہمارے کباب کتنے اچھے سے پک چکے ہیں، فرائی ہو گئے ہیں۔ آپ نے تقریباً 10 منٹ تک ایک سائڈ کو پکانا ہے۔ جب یہ اچھے سے پکیں گے، جب یہ اندر سے گل سکیں گے، ادروائز یہ اندر سے کچے رہ جائیں گے، تو آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ جی ویورز، ہمارے کباب ریڈی ہو چکے ہیں، بہت مزے کے بنے ہیں،
اور یہ اچھے سے اندر سے بھی گل گئے ہیں اور باہر سے بھی دیکھیں کتنے اچھے سے تیار ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی احتیاط سے اس کو پکانا ہے، اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، شاد رہیں، آباد رہیں، سدا مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔